ایک فارم ہاؤس میں بہت ساری مرغیاں رہا کرتی تھیں۔ ساری مرغیاں بہت کلرفل اور خوبصورت تھیں، لیکن اس میں سے ایک مرغی بالکل کالی تھی، جسے ساری خوبصورت مرغیاں مل کے بہت ستاتی تھیں۔ لیکن فارم ہاؤس کا مالک اسے بہت چاہتا تھا اور سب سے پہلے اسے ہی دانا ڈالتا تھا۔ یہ دیکھ کے فارم ہاؤس کی مرغیاں اور بھی جیلس ہوتی تھیں اور آپس میں باتیں کرتی کہ ہم سے زیادہ یہ خوبصورت نہیں، لیکن پھر فارم ہاؤس کا مالک اسے بہت چاہتا ہے۔ کالی مرغی سب کا بھلا سوچتی، لیکن اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہ کرتا اور اسے کالا سمجھ کے دور کر دیتے۔ پہلی بار جب کالی مرغی انڈا دینے لگی تو سب نے یہ کہا، یہ انڈا بھی کالا ہی دے گی اپنی طرح، کیونکہ یہ خود کالی ہے، اس لیے اس کا انڈا بھی اس کی طرح کالا ہوگا۔ یہ باتیں سن کے کالی مرغی بہت ہی اداس ہو جاتی اور یہ سوچتی کہ اگر میرا انڈا کالا ہوگا تو اس میں سے چھوٹا سا چوزا بھی کالا نکلے گا، اور اگر وہ کالا نکلا تو اسے بھی میری طرح سب حقیر سمجھیں گے۔ لیکن جب کالی مرغی نے انڈا دیا تو وہ سفید نکلا، اور یہ دیکھ کے ساری مرغیاں حیران ہو گئی کہ کالی مرغی نے سفید انڈا کیسے دیا۔ پھر ساری مرغیوں نے مل کر یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ انڈا سفید ہے تو کیا ہوا، لیکن بچہ اپنی ماں کی طرح کالا ہی نکلے گا، دیکھ لینا۔ کچھ دن کالی مرغی اپنے انڈے کے اوپر بیٹھتی رہی، اور کچھ دن کے بعد انڈا دھیرے دھیرے پھٹنے لگا اور کالی مرغی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں میرا بچہ کالا نہ نکلے۔ بچہ دھیرے دھیرے سے انڈے سے نکلنے لگا تو کالی مرغی دیکھ کے بہت خوش ہوئی کہ اس کا بچہ کالا نہیں تھا، وہ تو بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا بیبی تھا۔ یہ دیکھ کے کالی مرغی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ فارم ہاؤس کی ساری کلرفل خوبصورت مرغیاں کالی مرغی کے بچے کو دیکھ کر حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں، اتنا خوبصورت بچہ تو ہمارا بھی نہیں ہے جتنا خوبصورت بچہ کالی مرغی نے دیا ہے۔ دھیرے دھیرے سے بچہ بڑا ہونے لگا اور وہ سمجھنے لگا کہ اس کی امی کو فارم ہاؤس میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ روز دیکھتا کہ ساری فارم ہاؤس کی خوبصورت مرغیاں اس کی امی کو کالے ہونے کا طعنہ دیتی اور بہت ستاتی۔ یہ دیکھ کے چھوٹا سا بیبی بہت اداس ہو جاتا۔ ایک دن چھوٹے سے بیبی نے اپنی امی سے کہا، ممی، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ اس فارم ہاؤس کی ساری مرغیاں آپ کو بہت ستاتی ہیں۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں ان سب کو سمجھاؤں گا کہ میری ممی اس دنیا کی سب سے بیسٹ ممی ہے۔ کالی مرغی نے اپنے بچے کی یہ بات سن کر اسے بہت پیار کیا اور دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہونے لگی کہ اس کا بچہ اسے کالا سمجھ کے نفرت نہیں کرتا۔ کالی مرغی کا بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، اسی کے ساتھ کے سارے بچے بھی اسی کے ساتھ بڑے ہونے لگے، لیکن وہ دکھنے میں سارے بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ کالی مرغی کے بچے کو دیکھ کر ساری مرغیاں بہت جیلس ہوتی۔ ایک دن فارم ہاؤس کی ساری مرغیاں اپنے بچوں کو چھوڑ کے باہر دانا چگنے لگی۔ تبھی پیچھے سے ایک بلے نے ان کے بچوں کے اوپر اٹیک کیا۔ سارے فارم ہاؤس کی مرغیاں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں، لیکن بلے کو دیکھ کر ساری مرغیاں پیچھے ہٹ گئیں۔
तभी काली मुर्गी ने अपनी जान पे खेल के काले बिल्ली से फाइटिंग की और सारे फार्म हाउस की मुर्गियों के बच्चों को बचा लिया। काली मुर्गी का ये नेक अमल देख के सारी मुर्गियां बहुत शर्मिंदा हुईं। काली मुर्गी के बच्चे ने सारी मुर्गियों से कहा, आप सब मेरी मम्मी को काला समझ के उसे हमेशा हकीर समझते और हमेशा उसे ताने देते थे, सताते थे। लेकिन आज मेरी मम्मी ने ये साबित कर दिया कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी है। कभी भी किसी को शक्ल सूरत और रंग से मत परखो, उसका दिल देखो। देखा, मेरी मम्मी ने इसके बावजूद भी आप सबके बच्चों को बचा लिया। काली मुर्गी के बच्चे की ये बात सुन के सारी मुर्गियां बहुत शर्मिंदा हुईं और धीरे धीरे से काली मुर्गी के करीब आके सबने काली मुर्गी का शुक्रिया अदा किया और इस तरह से काली मुर्गी को भी ये सब पसंद करने लगी और सब मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी रहने लगी।